سکتا. آج دنیا ماحولیات کے تحفظ کے لیے اور صحت کے حفظان کے لیے اور اسی طریقے سے اطراف و اکناف کو درست بنا کر لوگوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا موسم فراہم کرنے کے لیے جتنے ضابطے بنا رہی ہے اور جتنے اصول اور قاعدے بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ ان سب کی ایک لسٹ تیار کر لو اور اس کی اصل کو نبی کی تعلیمات میں تلاش کرو تو 1400 سال پہلے انسانیت کے اس رہبر نے مدینے کے قوانین میں اس کو نافذ کیا. مدینے میں حضور علیہ السلام نے پانی کا تحفظ، ہوا کا تحفظ، ماحول کا تحفظ، درختوں کا تحفظ، سبزے کا تحفظ، کھیتیوں کا تحفظ، باغات کا تحفظ. کون سی چیز ہے آج دنیا ترقی یافتہ ہو کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری ترقی یافتہ ہونے کی علامتیں ہیں کہ ہم نے ماحول میں یہ اصول و ضوابط چلا کر ماحول کو سازگار بنا دیا ہے. لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے 1400 سال پہلے یہی ہدایتیں دے کر مدینے کے ماحول کو نہایت عمدہ بنا دیا. جب آپ گئے تھے مدینے کی آب و ہوا نہایت زہریلی آب و ہوا، جو جاتا تھا بیمار پڑتا تھا. صدیقہ عائشہ تشریف لائیں، بیمار ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے. مدینہ منورہ میں آ کر صدیق اکبر بیمار ہوئے. جو آیا مدینے میں بیمار ہوا، آب و ہوا زہریلی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کی حالت دیکھی تو آپ کو بہت رحم آیا. آپ نے 2 ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس شہر کو خوشگوار شہر بنا دیجیے، یہاں کے موسم کو خوشگوار موسم بنا دیجیے، یہاں بسنے والوں کے لیے صحت کا اور قوت کا سبب بنا دیجیے. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، مدینے کی آب و ہوا بدل دی. پھر ایسی پیاری آب و ہوا بنی مدینے کی، ایک تو آپ کی دعا سے، دوسرے آپ کے پاک انفاس کے وجود سے. آپ نے مسلمانوں سے یوں فرمایا، لوگوں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرو. یہ پاک جگہ ہے، یہ صاف ستھرا علاقہ ہے، یہاں جینا ہو سکے تو یہاں آ کے جیو، اور اگر یہاں جینا نہ ہو سکے تو کم از کم یہاں آ کے مرو. مقدر ہو تو اس کو کوشش کرو، اس کو پاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مبارک جگہ بنی مدینہ منورہ کی، تو یہ سب تعلیمات آپ نے پہلے دی. ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، احادیث شریفہ میں ایک ایک حفظان صحت کا اصول آپ نے بتایا ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یورپ میں یا تو حدیثوں ہی میں سے اس کو سیکھا ہے، یا فطرت کے مطابق انہوں نے ان چیزوں کو وجود میں لایا ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ فطرت کا سب سے پہلا رہبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تم سے کبھی پہلے دے دی ہے. تمہاری سمجھ میں اب آئی ہوگی.